اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام قاری محمد فیاض ہے اور میں تقریباً سن 1990 میں جامعہ رحمانیہ پڑھنے گیا تھا اور قاری ابراہیم صاحب حافظہ اللہ کی سب سے پہلی جو کلاس ان سے پڑھی ہے اس کلاس کے اندر میں شامل ہوں اور سن 96 کے اندر ہم جامعہ سے فارغ ہو گئے تھے اور میں سن 96 سے ہی تقریباً جو ہے وہ اس ادارے میں پڑھا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستعاذہ اذا ما اردت الدہر تقرأ فاستعذ جہارا من الشیطان باللہ مصطلح۔ اذا ما اردت الدہر، جب بھی آپ ارادہ کریں، تقرأ قرات کرنے کا، فاستعذ بس آپ استعاذہ کریں، جہارن بلند آواز سے، من الشیطان باللہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں، مصطلح مطلقاً۔ تو اس شعر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کریں تو آپ استعاذہ اونچی آواز سے کریں، فاستعذ جہارا من الشیطان، بلند آواز سے آپ استعاذہ کریں۔ اور مصطلح کا لفظی ترجمہ تو ہے مطلقاً، اور اس کا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ کسی بھی وقت یا قرآن مجید کی کسی بھی جگہ سے، کسی بھی پارے سے، یا پھر کسی بھی قرات کے مطابق آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو استعاذہ جو ہے وہ اونچی آواز سے ہوگا۔ علی ما اتی فی النحل، ان الفاظ کے مطابق استعاذہ ہوگا جو سورۃ النحل کے اندر آئے ہیں۔ سورہ نحل کے اندر آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ جب بھی قرات کریں تو آپ استعاذہ کریں، یعنی اعوذ باللہ آپ پڑھیں۔ تو اس امر کے اوپر جب ہم یہ حکم ہے، جب اس پہ ہم عمل کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ جو ہیں یہ ہیں سورۃ النحل کی اس آیت کے مطابق۔ تو سورۃ النحل کے ان الفاظ کے مطابق ہم نے استعاذہ کیوں کرنا ہے، اس بات کا جواب امام شاطبی نے یہ دیا ہے کہ یسرن، اس لیے کہ یہ آسان ہے اور مختصر بھی ہے۔ وَإِن تَزِدْ لِرَبِّكَ، اور اگر آپ زیادہ کریں اپنے رب کے لیے، تنزیہاً پاکیزگی کے الفاظ، فلست مجہلا، تو آپ کو جاہل قرار نہیں دیا جائے گا، کوئی آپ کو جاہل نہیں کہے گا، بلکہ یہ اقدام، یہ قدم آپ کا بالکل صحیح ہے۔ تو شعر کے اس حصے کے اندر امام شاطبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں اضافہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اضافہ جائز ہے، البتہ شیطان کے نام کے ساتھ اضافہ کے امام شاطبی جو ہے وہ قائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اضافہ، اس کی مثال ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اب اس میں ہم نے لفظ اللہ کے ساتھ السمیع اور العلیم کا ہم نے اضافہ کر دیا، یہ بھی اللہ کا ہی نام ہے۔ تو یہ امام شاطبی کے ہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اضافہ کرنا اعوذ باللہ کے اندر یہ جائز ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس اضافے کو جائز نہیں سمجھتے، جو اس موضوع پر علامہ شاطبی کے مخالف ہیں۔
تو اگلے شعر میں امام شاطبی انہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وقد ذکروا لفظ الرسول، انہوں نے تذکرہ کیا ہے لفظ الرسول، رسول کے الفاظ کا۔ تو رسول کے الفاظ جو ہیں وہ احادیث ہوتی ہیں، تو انہوں نے احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ فلم یزد، جن احادیث میں اللہ کے رسول نے اضافہ نہیں کیا، ان لوگوں نے دو احادیث پیش کی ہیں۔ ایک حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عادت مبارک یہی تھی کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، بلکہ یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ان لوگوں نے جو امام شاطبی کے مخالف ہیں اس موضوع پر، وہ ان کا کہنا ہے کہ استعاذہ کے الفاظ میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ دو احادیث بطور دلیل کے پیش کر دی، ان دونوں احادیث سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو امام شاطبی نے ان کا موقف بیان کرنے کے بعد اس کا جواب دیا ہے کہ وَلَوْ صَحَّ هَذَا النَّقْلُ، نقل بھی روایت کو، حدیث کو ہی کہتے ہیں۔ وَلَوْ صَحَّ هَذَا النَّقْلُ، اگر یہ نقل، یہ روایت، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہوتی، جو انہوں نے دو روایات پیش کی ہیں، لم یبق مجملات، تو پھر آپ کی بات مان لینے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہتا، یعنی میں آپ کی بات کو مان لیتا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں احادیث ضعیف ہیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما والی روایت، یہ دونوں احادیث جو ہے وہ ضعیف ہیں۔ تو لہذا امام شاطبی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا موقف بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام شاطبی نے کہا ہے کہ وفیہ مقال، اس موضوع پر بحث موجود ہے، فی الاصول فروعہ، بڑی بڑی کتابوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یعنی آپ اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں۔ لیکن ایک نصیحت علامہ شاطبی جو ہے وہ کر رہے ہیں اس شعر کے اگلے حصے میں کہ فلا تعد منہا باسقا و مضللا، اس بات سے آگے نہیں گزرنا جو بات آپ کو دلائل کے ساتھ نظر آئے، جو چیز آپ کو دلائل کے ساتھ مدلل نظر آئے اس کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھنا۔ مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا کہ آپ اس موضوع کو پڑھیں، تفصیل سے مطالعہ کریں، اور میرا موقف یا میرے مخالفین کا موقف، ان دونوں میں سے جو چیز بھی آپ کو بعد دلائل نظر آتی ہے، دلائل کے ساتھ نظر آتی ہے، آپ اس کو اختیار کریں۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ یہ علامہ شاطبی کا بہت اچھا انداز ہے کہ اپنے ہی موقع پر اصرار نہیں کیا، حالانکہ وہ اشعار خود بنانے والے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ میرے موقف یہ نہ دیکھیں کہ میرا موقف ہے، بلکہ آپ خود تحقیق کریں، خود اس کی سرچ کریں، اور جو موقف ان دونوں میں سے آپ کو بعد دلائل اچھا لگتا ہے، دلائل کی روح سے، آپ اس کو اختیار کریں۔ پھر آخری شعر میں علامہ شاطبی یہ کہہ رہے ہیں وَإِخْفَاؤُهُ فَصْلٌ، اور اس استعاذہ کو آہستہ پڑھنا، فصل، یہ ایک ایسا موضوع ہے اباہ وعاتنا، جس کا انکار کر دیا ہمارے مشائخ نے۔ تو اس شعر کا تعلق بھی اصل میں پہلے شعر کے ساتھ ہے۔ پہلے شعر میں انہوں نے کہا تھا کہ فاستعذ جہارا، بلند آواز سے آپ استعاذہ کریں، تو اس شعر کے اندر بھی اسی کی تائید وہ کر رہے ہیں کہ استعاذہ آہستہ پڑھنے والی جو بات ہے ہمارے مشائخ بزرگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، وہ نہیں مانتے، لہذا استعاذہ جو ہے وہ
اونچی آواز سے ہی ہوگا۔ وَكَم مِّن فَتًى كَالْمَهْدَوِي، اور کتنے ہی نوجوان قراء ہیں مہدوی کی طرح کے۔ یہ ابو العباس عمار احمد بن عمار المہدوی ہیں، ان کا مکمل نام یہ ہے۔ فیہ اعملہ، جو اس پہ عمل کرتے ہیں، اس سے مراد آہستہ پڑھنے پر۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نوجوان قراء ہیں جو آہستہ پڑھنے پر عمل کرتے ہیں، لیکن صحیح موقف اور مضبوط موقف یہی ہے کہ فاستعذ جہارا من الشیطان باللہ، کہ آپ بلند آواز سے استعاذہ کریں۔ یہی مشائخ کا موقف ہے اور یہی صحیح موقف ہے۔ البتہ شارحین نے، شرح کرنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ علامہ شاطبی کا یہ جو موقف ہے کہ استعاذہ اونچی آواز سے ہوگا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ وہ شرطیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ کوئی سننے والا ہو۔ اگر سننے والا ہوگا تو پھر اونچی آواز سے استعاذہ کریں، لیکن اگر سننے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو پھر اونچی آواز سے استعاذہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ لگائی ہے انہوں نے کہ وابتداء دراسہ، اگر سبق چل رہا ہے، پوری کلاس بیٹھی ہوئی ہے، 15 20 25 طلبہ ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلا طالب علم جو ہے وہ استعاذہ اونچی آواز سے پڑھے گا، اور باقی طلباء جو ہیں وہ آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ قراءت آہستہ آواز سے نہ ہو، بلکہ قراءت بھی اونچی آواز سے ہو، تو پھر استعاذہ جو ہے وہ اونچی آواز سے ہوگا۔ اور چوتھی بات یہ بیان کی ہے کہ نماز کے اندر بندہ نہ ہو تو پھر اونچی آواز سے ہوگا۔ تو لہذا اگر نماز کے اندر ہے یا اس کی قراءت ہے ہی آہستہ، وہ اونچی آواز سے قرآن ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر استعاذہ جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں کرنا، بلکہ استعاذہ آہستہ آواز سے کرنا ہے۔ تو یہ باب الاستعاذہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔